اور ہائی کورٹ کا ریکارڈ جا رہا ہے وہ قابل تعریف نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مجھے میر تقی میر صاحب کا شعر یاد آ گیا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ بھائی صاحب ساری دنیا کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے، سب کو پتا اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہی ہے، ساری دنیا جانتی، پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، پاکستان کا عام آدمی واقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا گل کھلا رہی ہے، کس طرح آئین کی عملداری پر کس طرح حملہ ہو رہا ہے، کس طرح عدلیہ کی آزادی چھینی جا رہی ہے، کس طرح رول آف لا کو دفن کیا جا رہا ہے۔ فیکشنلزم مت کریں، یہ فیکشنلزم نہیں ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نہیں چلنا۔ ہم آپ کو ہمیشہ انڈیپینڈنٹ جج سمجھتے تھے، پاکستان کے وکلا نے آپ کا ساتھ دیا آپ کے مشکل وقت میں، اس لیے دیا کہ ہم آپ کو ایک آزاد انڈیپینڈنٹ خود مختار جج سمجھتے تھے، لیکن آپ اپنی ہی شہرت کو برباد مت کیجیے گا، کیونکہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی تاریخ کا المناک حصہ ہے۔ جس طرح عدلیہ انصاف کی دھجیاں بکھیر رہی ہے، انصاف دینے سے قاصر ہے، جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے ججز کو مجبور کر رہی ہیں مخصوص فیصلے دینے کے لیے۔ اگر کوئی کہتا ہے آپ کو کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن لے دیں گے تو بھائی اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہوگا، کسی اس قسم کے جھانسے میں نہ آئے، پہلے بھی بڑے چیف جسٹس جھانسے میں آ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یعقوب علی خان کے ساتھ کیا ہوا تھا جب اس کو ایکسٹینشن دی گئی تھی، آخرکار اس کے نتیجے میں کیا ہوا، اس کے نتیجے سے عدلیہ اندر سے ڈیوائیڈ ہو گئی تھی، اس کے نتیجے سے یعقوب علی خان کا جو ایگزٹ تھا وہ بڑا ہی افسوسناک تھا ہمارے تاریخ میں۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ ریاض احمد کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ شیخ ریاض کو مشرف نے تحفہ دیا تھا، ان کی 3 سال ریٹائرمنٹ ایج بڑھائی تھی، اور مجھے فخر ہے ساری بار کے اوپر جس طرح ہم نے اسٹرگل کر کے بار نے وہ واپس کرائی تھی۔ یہ آپ کا کریڈٹ ہے کہ آخرکار وہ ایکسٹینشن واپس ہوئی تھی، اور واپسی کے نتیجے میں شیخ ریاض کا آج نام تک کوئی نہیں لیتا۔ اس لیے خدا را قائد صاحب تاریخ کو سمجھیں، کسی قسم کے اس قسم کے جھانسے میں نہ آئے۔ ہم وکلا کسی طرح بھی عدلیہ کی عمروں میں اضافے کی مخالفت کریں گے، سارے پاکستان میں مخالفت کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ عدلیہ اندر سے ڈیوائیڈ ہو، ہم نہیں چاہتے کسی بھی سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی ہو اور کسی ایک کو خوش کرنے کے لیے سال دیے جائیں اور دوسروں کا رستہ روک لیا جائے۔ اتنی بڑی ناانصافی ہرگز نہیں ہم ہونے دیں گے۔ اس سے عدلیہ کی آزادی ایک مفروضہ بن کے رہ جائے گی۔ لہذا بار کی طرف سے میں واضح طور پر یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی کسی قسم کے جھانسے میں نہ آئے۔ پہلے بھی کھوسا صاحب جھانسے میں آئے تھے، ان کو بھی خیال تھا کہ ان کو ایکسٹینشن ملے گی، آپ نے دیکھ لیا کوئی ایکسٹینشن نہیں۔ یہ استعمال کرتے ہیں، فارغ کر دیتے ہیں، یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی روایت یہ ہے۔ لہذا بھائی صاحب اپنی شہرت، اپنی ریپوٹیشن بچائیے گا اور انصاف کیجیے گا۔ کچھ فیصلے جو پچھلے دنوں آپ نے کیے ہیں وہ قابل فخر نہیں ہیں، وہ تاریخ میں اچھے الفاظ میں یاد نہیں کیے جائیں گے، اور تاریخ میں آپ کے خلاف ان فیصلوں کی وجہ سے، جیسے کہ ابھی ذکر ہوا ہے مولوی تمیز الدین خان کا کیس، 200 کا کیس، اسی طرح
آپ کا نام بھی اسی کے ساتھ آئے گا۔ جج آتے ہیں، جج چلے جاتے ہیں، وکیل اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ اس لیے یہ کبھی نہ سوچے کہ جج کا ایشو وکیل کا ایشو نہیں ہوتا، یہ ایشو وکیل کا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے اس قسم کی کوئی سیپریشن نہیں ہے کہ یہ جو ججوں کا ایشو ہے یہ وکیلوں کا۔ جب تک ججز اور وکلا اکٹھے نہیں ہوں گے، ملک میں آئین کی آزادی نہیں ہوگی۔ ہم بہادر ججز کے ساتھ ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، جج وہ ہوتا ہے جس میں حوصلہ، جس میں کریج ہوتی ہے، لیکن جو جج جس طرح لاہور ہائی کورٹ کا ریکارڈ جا رہا ہے وہ قابل تعریف نہیں ہے۔ اس کے بارے میں مجھے میر تقی میر صاحب کا شعر یاد آ گیا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ بھائی صاحب ساری دنیا کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے، سب کو پتا ہے اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہی ہے، ساری دنیا جانتی، پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے، پاکستان کا عام آدمی واقف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کیا گل کھلا رہی ہے، کس طرح آئین کی عملداری پر کس طرح حملہ ہو رہا ہے، کس طرح عدلیہ کی آزادی چھینی جا رہی ہے، کس طرح رول آف لا کو دفن کیا جا رہا ہے۔ فیکشنلزم مت کریں، یہ فیکشنلزم نہیں ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر نہیں چلنا۔ ہم آپ کو ہمیشہ انڈیپینڈنٹ جج سمجھتے تھے، پاکستان کے وکلا نے آپ کا ساتھ دیا آپ کے مشکل وقت میں، اس لیے دیا کہ ہم آپ کو ایک آزاد انڈیپینڈنٹ خود مختار جج سمجھتے تھے، لیکن آپ اپنی ہی شہرت کو برباد مت کیجیے گا، کیونکہ اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہت ہی تاریخ کا المناک حصہ ہے۔ جس طرح عدلیہ انصاف کی دھجیاں بکھیر رہی ہے، انصاف دینے سے قاصر ہے، جس طرح ہماری اسٹیبلشمنٹ کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہمارے ججز کو مجبور کر رہی ہیں مخصوص فیصلے دینے کے لیے۔ اگر کوئی کہتا ہے آپ کو کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن لے دیں گے تو بھائی اس سے بڑا دھوکہ کوئی نہیں ہوگا۔ کسی اس قسم کے جھانسے میں نہ آئے، پہلے بھی بڑے چیف جسٹس جھانسے میں آ چکے ہیں۔ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ یعقوب علی خان کے ساتھ کیا ہوا تھا جب اس کو ایکسٹینشن دی گئی تھی، آخرکار اس کی نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے سے عدلیہ اندر سے ڈیوائیڈ ہو گئی تھی، اس کے نتیجے سے یعقوب علی خان کا جو ایگزٹ تھا وہ بڑا ہی افسوسناک تھا ہمارے تاریخ میں۔ اسی طرح آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ شیخ ریاض احمد کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ شیخ ریاض کو مشرف نے تحفہ دیا تھا، ان کی 3 سال ریٹائرمنٹ ایج بڑھائی تھی، اور مجھے فخر ہے ساری بار کے اوپر جس طرح ہم نے اسٹرگل کر کے بار نے وہ واپس کرائی تھی۔ یہ آپ کا کریڈٹ ہے کہ آخرکار وہ ایکسٹینشن واپس ہوئی تھی، اور واپسی کے نتیجے میں شیخ ریاض کا آج نام تک کوئی نہیں لیتا۔ اس لیے خدا را قائد صاحب تاریخ کو سمجھیں، کسی قسم کے اس قسم کے جھانسے میں نہ آئے۔ ہم وکلا کسی طرح بھی عدلیہ کی عمروں میں اضافے کی مخالفت کریں گے، سارے پاکستان میں مخالفت کریں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ عدلیہ اندر سے ڈیوائیڈ ہو، ہم نہیں چاہتے کسی بھی سپریم کورٹ کے جج کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی ہو اور کسی ایک کو خوش کرنے کے لیے سال دیے جائیں اور دوسروں کا رستہ روک لیا جائے۔ اتنی بڑی ناانصافی ہرگز نہیں ہم ہونے دیں گے۔ اس سے عدلیہ کی آزادی ایک مفروضہ بن کے رہ جائے گی۔ لہذا بار کی طرف سے میں واضح طور پر یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ بھائی کسی قسم کے
جھانسے میں نہ آئے. پہلے بھی کھوسا صاحب جھانسے میں آئے تھے, ان کو بھی خیال تھا کہ ان کو ایکسٹینشن ملے گی. آپ نے دیکھ لیا کوئی ایکسٹینشن نہیں. یہ استعمال کرتے ہیں, فارغ کر دیتے ہیں. یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی روایت یہ ہے. لہذا بھائی صاحب اپنی شہرت, اپنی ریپوٹیشن بچائیے گا اور انصاف کیجئے گا. کچھ فیصلے جو پچھلے دنوں آپ نے کیے